بیان فرمائے ہیں جو سب سے خطرناک اور بڑے پردے بڑے حجاب ہیں، اور سب سے بڑا خطرناک یہ حجاب ہے اللہ اور بندے کے درمیان اس کی دوری بنائے رکھنے میں سب سے بڑا خطرناک حجاب ہے وہ ہے حجاب الکفر والشرک، حجاب الکفر والشرک، اور یہ کفر اور شرک کا حجاب ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کفر اور شرک کا حجاب ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں رکھتا، توکل ہی نہیں رکھتا، اور اللہ کے ذات کے حوالے سے اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کی بندگی میں، اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے ساتھ غیر شرع کو، غیر اللہ کو شریک قرار کر دیتا ہے، شریک کرتا ہے۔ یہ حجاب سب سے بڑا حجاب الکفر ہے اور شرک ہے۔ اب انہوں نے ایک ایک حجابات بتائے ہیں اور توڑ کر بتائے ہیں۔ اب انہوں نے یہ تو بتا دیا حجاب الکفر والشرک ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں رکھتا بندہ، اور اس کی ذات کے حوالے سے اللہ کے ساتھ شریک قرار ٹھہراتا ہے غیر اللہ کو، غیر شرع کو۔ اب یہ بات تو عام مسلمان، عام لوگ تو نہیں سمجھ پائیں گے نا۔ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کی بات تو سارے مسلمان کرتے ہیں، جتنے بھی دین اسلام میں مسلمان ہیں سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اب یہ بات تو کرتے ہیں، پر حجاب الکفر والشرک یہ کیسے سمجھیں گے؟ یعنی کہ اللہ کی ذات پر ایمان تو بتا رہے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، پر کفر اور شرک جو ہو رہی ہے مسلمانوں سے، وہ بھلا کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ کی ذات کے حوالے سے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے غیر شرع کو، غیر اللہ کو، یہ بھلا کیسے سمجھیں ہمارے عوام مسلمان بھائی؟ تو یہ بھی کھول کر سمجھانا پڑے گا۔ اب شرک کی کئی اقسام ہیں، شرک ایک طرح دو طرح کا نہیں نا ہے، شرک کے کئی اقسام ہیں۔ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، پر اللہ کے ساتھ شریک قرار دینا، اللہ کی ذات کے حوالے سے غیر شرع کو شریک کرنا، یہ کام، یہ عمل بھی کرتے ہیں اور اس بات سے انجان بھی رہتے ہیں۔ جیسے اگزامپل کی طور پر چھوٹا سا میں مثال دیتا ہوں، جیسے کہ کسی کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، محل و مکان ہے، اور زبان سے وہ بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، لیکن جب اس بندی کے اوپر مصیبت طاری ہوتی ہے تو اس کے پورے دھیان، پورے توجہ اس کے دھن دولت پر چلی جاتی ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو دھن دولت جاگیر پہ چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی حادثہ پیش ہو گیا، کوئی شدید بیمار پڑ گیا، تو اس دوران ذہن، تصور، خیالات فوراً دھن دولت جاگیر کی اور چلی جائے گی اور اللہ کی ذات سے ہٹ جائے گی، اللہ کی ذات سے ہٹ جائے گی۔
اور یہ خیال جم جاتا ہے، بن جاتا ہے کہ اتنے سارے دھن ہیں، دولت ہیں، جاگیر ہیں، میں فلاں ڈاکٹر سے، فلاں پڑھا لکھا ڈگری ہولڈر سے میں دکھواؤں گا، علاج کروا لوں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ دوسرا حجاب العقائد الفاسدہ ہے۔ اس کا مطلب بھی انہوں نے سمجھایا ہے کہ بندہ مسلمان ہے مگر غلط عقائد اور غلط فاسد خیالات کے سبب قرب الہی اور اللہ کی دوستی سے وہ بندہ محروم رہتا ہے۔ بندے کو اللہ سے یہ حجاب اس لیے دور کر دیتا ہے، بندے کو اللہ سے یہ حجاب اس لیے دور کر دیتا ہے، اس کے خود ساختہ خیالات بلکہ صحیح نہیں، باطل ہے، اس وجہ سے اللہ سے دور کر دیتا ہے یہ حجاب، اور آقا ہمارے مولا کے فرمودات کے مطابق نہیں ہے، اور اسلام کے تصور سے ہٹ کر ہے۔ یہ غلط خیالات، یہ غلط نظریات آہستہ آہستہ ہمارے ذہن میں جم جاتے ہیں اور پھر ہم بدقسمتی سے اس پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے انسان نظریاتی طور پر بھٹک جاتا ہے۔ اور تیسرا حجاب حجاب الکبائر باطنیہ ہے، یعنی باطنی کبیرہ گناہ۔ اب بندہ انسان ظاہری گناہوں سے تو خود کو بچاتا ہے، اور ظاہری کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں اس بات کو جانتا ہے، اور اس سے خود کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور بچانے کی چاہت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ دنیاوی ظاہری کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح سے باطنی بھی کبیرہ گناہ ہے جو اللہ کے قرب سے، اللہ کی دوستی سے دور کرتی ہے۔ اور وہ باطنی کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ کی محرومی، اللہ کی قربیت سے محروم کر دینے والی یہ بہت بڑی تیسرا سبب ہے۔ جیسے یہ باطنی کبیرہ گناہ ہے جلن، حسد، تکبر، خود پسندی، مطلب کہ خود کی جو پسند ہو وہ خود پسندی، اور کچھ کام کیا، نیکی کیا، یا پھر کسی کو غریب کو کھلایا پلایا، یا اخلاق محبت کسی کے ساتھ دکھائیں، یا مان سمان کیے تو، یا رب کی بندگی کیے، اس کے پیچھے ریاکاری یعنی کہ دکھاوا، اور دنیا کی حسد، مال و دولت کا لالچ، اور یہ حجابات باطنی ہے، اور یہ باطنی کبیرہ گناہ ہے جو اللہ کے قرب سے، اللہ کی ولایت دوستی سے دور کرنے کے لیے بہت بڑی حجاب ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ باطنی اور کبیرہ گناہ ہے۔ اب باطنی سے مراد اگر لی جائے تو کیا لیں گے؟ باطنی سے مراد یہ ہے کہ یہ سارے آپ کے اندر کے معاملات ہیں، آپ کے سوچ سے جڑی ہوئی یہ باتیں ہیں۔ باطنی مطلب آپ کی سوچ، آپ کے خیالات سے جڑی ہوئی ہے، آپ کے من سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ ساری باتیں من سے ہی اٹھتی ہے کہ کسی کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یا مان سمان کر رہے ہیں، یا اخلاق محبت دکھا رہے ہیں، تو من جو ہے ہمارا، خیالات جو ہے وہ ریاکاری، دکھاوے اندر سے پیدا کر رہا ہے کہ مجھے مان اور سمان ملے، میری تعریف ہوگی کہ میں ایسا اخلاق دکھانے والا اور مان سمان کرنے والا بندہ ہوں۔
یہ ریاکاری ہو گئی۔ اسی طرح سے یہ اس طرح کے خیالات عبادتوں میں، ریاضتوں میں بھی آ جاتی ہے کہ لوگ دیکھیں تو مجھے من میں آ گئی کہ لوگ دیکھیں تو بھائی یہ کہیں کہ یہ بڑا پرہیزگار عبادت گزار ہے۔ اور بخل، تکبر، حسد، جلن، یہ سب من کی باتیں ہیں۔ تکبر یہ سب من خیالات سے ہیں جڑی ہوئی حجابات ہیں۔ یہ باطنی کبیرہ گناہ ہو گئے جو من کے خیالات سے جڑی ہوئی ہے اور خیالات سے نسبت رکھتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی کبیرہ گناہ ہے جو اللہ سے دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ باطنی کبیرہ گناہ اب باطنی حجابات ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کیونکہ یہ سب جو باطنی گناہیں ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، یہ دل سے اٹھتی ہے۔ بندے کے دل سے ہی یہ سب پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی قرب، اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی، معرفت، اللہ کے جو تجلیات، انعامات کا جو مرکز ہے، جو ذریعہ ہے، وہ بندے کا دل ہے، اور اس دل سے ہی یہ جڑی ہوئی یہ باطنی کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ باطنی کبیرہ گناہ جس دل سے جڑی ہوئی رہے گی اور جس دل میں رہے گی یہ سب باتیں، تو یہ تجلیات، اللہ کی یہ نعمت، یہ انعامات، اللہ کی معرفت، دوستی، قرب، اس سے بھی بندہ محروم رہے گا، اور محروم رہنے کی بہت بڑی وجہ اور کارن ہے یہ۔ تو یہ باطنی کبیرہ گناہ ہے۔ اور جو بندہ اس طرح کے باطنی گناہوں میں ملوث ہوگا تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ باطنی گناہ میں ملوث ہے تو یہ باطنی گناہ اٹھ کہاں سے رہی ہے؟ دل سے، اور دل ہی اللہ کا وہ مرکز ہے، وہ ذریعہ ہے جس پر اللہ کی تجلیات، اللہ کی قرب، اس کی ولایت نازل ہوتی ہے۔ اور جب بندہ اس دل سے ہی باطنی گناہوں میں ملوث ہے، کبیرہ گناہ میں ڈوبا ہے، تو پھر اللہ کی نعمتوں سے بھی وہ بندہ محروم ہی رہے گا اور دور ہی رہے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیاوی جسمانی عمل کے ساتھ دل کی حفاظت بھی کرنا بیحد ضروری بندے کے لیے ہوتا ہے، اور دل کی حفاظت پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا حجاب وہ ظاہری صورت ہے جن میں قتل ہے، بدکاری ہے، زناکاری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہیں، وہ ظاہری طور سے وہ ظاہری گناہ پر مبنی ہے۔ اور جو حرام ہے، حرام سے بچنا، حرام نہیں کھانا، حلال کی اور راغب ہونا، یہ ظاہری عملیات پر ہی مبنی ہے۔ اگر یہ ظاہری کبیرہ گناہ ہو بندے کے اندر تو یہ بھی اللہ کے قریب بندے کو نہیں ہونے دیتے۔ اور پانچواں حجاب وہ ہے جسے صغیرہ گناہ کہتے ہیں، مطلب کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر ہے، اللہ اور رسول کے بلکہ خلاف ہے، اور یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی بندے کو کسی بندے سے نفرت، حقارت، کسی بندے کا مذاق اڑانا، دلوں میں اس کے پرتی نفرتیں پالنا، سامنے والے کی مذاق اڑانا، سامنے کرے یا پیچھے اس کے کرے، پر یہ گناہ میں اسے ملوث اگر وہ بندہ ہے تو یہ بھی وجہ ہے اللہ سے دور کرنے کی۔ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، اور یہ گناہ صغیرہ کثرت عبادات سے